السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق جو ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، اور اگر یاد نہیں کیے تو ان کو دہرا لینا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے حروف طرفیہ اور ذلقیہ کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ حروف طرفیہ اور ذلقیہ تین ہیں، لام نون را، اور تینوں کا الگ الگ جو ہے مخرج جو ہے واضح کر دیا تھا، صحیح طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا، اور اگر یاد نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ آج ہم نے حروف نطعیہ کے متعلق پڑھنا ہے کہ حروف نطعیہ تین ہیں، دال تا طا۔ اب نام ایک ہے لیکن یہاں بھی جو ہے فرق بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو آپ اس ادھر تصویر جو ہے نا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی نوک جو ہے کہاں لگ رہی ہے۔ اس کو جو ہے نا زبان کی نوک کو جو ہے نا رأس لسان بھی کہتے ہیں، رأس لسان، طرف لسان اور حافظ لسان۔ تو یہ زبان کی جو نوک ہے سامنے، اس کو جو ہے اوپر جو سامنے دو دانت ہیں ثنایا علیا، ان کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں دال دال، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو۔ اس طرح اد اد اد، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ ہی لگ رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک تا ہے، تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اس طرح تا کو ساکن پڑھیں، ات ات ات۔ تا میں جو ہے نا آواز یہاں ختم ہو جاتی ہے، ات ات ات۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا ات 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 اس طرح پڑھتے ہیں، بیچ میں ہا کی آواز کی جو ہے نا آمیزش ہو جاتی ہے، اس سے آپ نے جو ہے بچنا ہے۔ یعنی اذا السماء فطرت، بعض پڑھتے ہیں فطرت، تو یہ جو ہے نا غلطی ہے، بیچ میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ فطرت، یہاں آواز ختم ہو گئی، تا میں آواز جو ہے نا کہ ختم، کیونکہ طا میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں تو غلطی ہوگی۔ تو اسی طرح آپ پڑھیں گے ات ات ات۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ ہی لگ رہی ہے۔ اور پھر تیسرا حرف جو ہے طا ہے، طا۔ اچھا اس کو بعد جو ہے تو آپ پڑھتے ہیں، انہیں ہونٹ گول کرتے ہیں، تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تصویر میں، اسی طرح جو ہے ہونٹ یعنی منہ کھلا ہوگا، اور زبان کی جڑ جو ہے ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ لگانی ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ لگانی ہے، اور اس کے بعد موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی، تو خاص کر زبان کا بیچ جو ہے اوپر اٹھتا ہے۔ یہ تین حروف ایسے ہیں، صاد ضاد طا وا، ان کے متعلق باقیوں کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہاں آپ نے طا کے متعلق جو ہے نوٹ کرنا ہے، طا۔ تو اس کو طوا نہیں پڑھنا، انہیں ہونٹ آپ نے گول نہیں کرنے۔ کسی حرف کو بھی موٹا کرنے کے لیے آپ نے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، ہونٹوں کا تعلق ہی نہیں، ہونٹوں کے حروف آگے آئیں گے۔ ان جو ابھی تک جو مخارج ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ہونٹوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہونٹوں کے حروف جو ہے نا وہ آگے آئیں گے۔ ابھی یہاں جو ہے نا طا کی ادائیگی میں آپ نے جو ہے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، زبان اوپر اٹھے گی۔ موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو یہاں جو ہے زبان کا بیچ خاص کر اوپر تالو کی طرف اٹھے گا، وہ یہ آواز آپ جو ہے نوٹ کر لیں، اور صحیح طریقے سے اس کو جو ہے نا ذہن میں بٹھا دیں۔ تا اور تو فرق ہے۔ اب عام طور پہ دونوں کو جو ہے نا لوگ تا پڑھتے ہیں، تو یہ ایک غلطی ہے، تبدیل حرف بالحرف ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ طا کی مشق کی ضرورت ہے، جب تک یہ صحیح نہیں تو آپ مشق کریں گے، تو یہ نہ سوچنا کہ ابھی اس میں صحیح نہیں کر سکتا، ہر بندہ صحیح کر سکتا ہے، صرف ہے کہ کسی کا ٹائم زیادہ لگتا ہے مشق میں، کسی کا کم لگتا ہے۔ تو یہ ذہن میں مت رکھنا کہ میں سیکھ نہیں سکتا،
وہ سوائے اس بندے کے جو معذور ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. صرف ایک کوشش جو ہے نا بعض کوشش نہیں کرتے، اسی وجہ سے جو ہے حروف کی ادائیگی میں ان کا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو پہلے جو ہے زبر زیر کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ، تو زبر تو زیر تی، تو پیش تو تی. زیر کی صورت میں جو ہے نا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ تو آپ اپنے موٹا پڑھنا ہے، تو. اور اس میں جو ہے نا آپ نے ایک خیال اور بھی کرنا ہے کہ حرف تبدیل نہ ہو جائے. اس طرح تقا پڑھتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. وہ تو گلے سے جو ہے نا قاف کی آواز بیچ میں جو ہے نا شامل ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. تقا بھی نہیں پڑھنا اور تو بھی نہیں پڑھنا. دو قسم کی غلطی لوگ کرتے ہیں. ایک تو مثلا ہونٹ استعمال کرتے ہیں، گول کرتے ہیں، تو توی تو اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ بھی غلطی ہے. اس سے بچنے اپنے زبان تعلق کی طرف اٹھانی. ویسے ہونٹ جو ہے اپنے شیشے میں دیکھ کر جو ہے نا اس کو صحیح کرنا ہے. ویسے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ دونوں انگلیاں جو ہے نا آپ ہونٹوں پہ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ہو رہے ہیں تو کنٹرول کرنا ہے. شروع میں تو جس کے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کو پتہ چلے گا. اور عام طور پہ جس کا جو ہے نا معمولی جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں تو وہ شیشے کے بغیر جو ہے نا مشکل ہے. شیشے میں جو ہے نا آپ نے دیکھ کر جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہونٹ استعمال نہیں کرنے. ہونٹ بالکل یعنی گول نہ ہو، تو نہ ہو، تو. اور اس طرح تو یہ بھی غلط ہے. اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. یعنی ان دونوں غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے. تو. اور اس طرح آپ ساکن کر لیتے ہیں، یعنی تو ساکن ہے اور پہلے جو ہے متحرک حرف لگا لیتے ہیں. تو آپ نے محسوس کیا کہ تو میں نے تو کو ہلا کر پڑھا، یعنی اس کو قلقلہ کہتے ہیں، جنبش ہوتی ہے بیچ میں. تو قلقلے کی مثال جو ہے نا یہ ہے کہ دیوار پہ کوئی چیز مارو، گیند وغیرہ، خاص کر گیند کی مثال دی جاتی ہے کہ دیوار پہ مارو تو اچھل کر واپس آ جاتی ہے. تو اسی طرح آواز ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں قلقلہ، ہلا کر پڑھنا. اچھا، تو اس طرح جو ہے نا. تو چونکہ تو حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. اچھا، ان کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ نطع جو ہے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں انگوٹھے کے ساتھ. انگوٹھا اوپر جو ہے نا آپ نے لگانا ہے دونوں دانتوں کے پیچھے الٹا کر کے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسوڑے اور دانتوں کے درمیان جو ابری ہوئی سی جگہ ہے اس کو نطع کہتے ہیں. زبان کی نوک جو ہے یہاں لگے گی تو اس لیے ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. تو بس یہ بات جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں ملتے ہیں. والسلام.